الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. My respected audience, اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج ہم اپنی سیرہ کورس کے تیسرے لیکچر میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک امپورٹنٹ دور پڑھنے والے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کا. آج ہم دیکھیں گے ان کا مبارک جو چائلڈہڈ تھا وہ کیسا تھا، اور پھر جب وہ جوانی کے دور میں آئے وہ کیسا تھا، اور ان کے بزنس انڈیورس کیسے تھے، انہوں نے کس طرح سے کاروبار کیا. اس چیز پہ ہم تھوڑی سی نظر ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں. سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس موو فارورڈ. کل ہم نے بات کر لی تھی ان کی برتھ کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں. تو ہم نے کل کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برتھ، ان کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور جو کہ انگلش کیلنڈر کے اکارڈنگ 20 اپریل 571 کامن ایرا میں ہوئی. اور ان کی برتھ کے بارے میں ہم نے کل کہا تھا کہ سال میں اللہ پاک نے کس کس طرح کے میریکلز ظاہر فرما دیے، اور جس رات میں ان کی ولادت ہوئی اس رات میں کیا کیا برکات ظاہر ہو گئے، یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا. اس میں سے آپ کی نالج میں ایڈ کر لوں کہ محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو عرب کے جو جانور تھے ان کو زبان آئی، وہ فصیح عربی بولنے لگے. وہ جانور بھی عربی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے کہ آج ہمارا حق دینے والا آ گیا. یعنی جانوروں کو بھی اللہ پاک نے زبان عطا فرمائی. اب یہاں سے آپ یہ کوشچن نہیں کریں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. بھائی پاسبل ایسے جیسے اللہ نے آپ کو زبان دی، مجھے زبان دی، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ نتھنگ از امپاسبل. تو اللہ پاک نے ان جانوروں کو بھی زبان دی اور وہ جانور بھی خوشی منا رہے تھے کہ آج ہمارا حق دینے والا آ گیا. کہ جو آج تک جو کمپرس تھے، جو انڈر کمپریشن تھی، آج ان لوگوں کے حقوق بھی ظاہر ہونے والے ہیں. تو یہ اس رات میں ہوا. اور حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب تشریف لائے تو سارا کمرہ منور ہوا، بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ سیریا تک وہ لائٹ چلی گئی اور میں نے دیکھا، وہاں کے محلات میں نے دیکھے، اور پورا جو ان کا روم تھا وہ نور سے وہ چمک اٹھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مبارک بدن تھا وہ پاکیزہ تھا، وہ صاف اور پاک تھا. اس پہ ایک بھی بلڈ سٹین نہیں تھا، اس پہ کوئی سٹین نہیں تھا، وہ بالکل صاف تھا. آنکھوں میں سرما لگا ہوا، سرکمسیجن کیے ہوئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے تھے، وہیں سے پیدا ہوئے، ختنہ کیا ہوا تھا. اور جو امبلیکل کارڈ جو بچے کو کاٹنی ہوتی ہے وہ سب کٹی ہوئی تھی اچھے سے، اور خوشبو میں ملے ہوئے ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. اور جب پیدا ہوئے تو سجدے میں گر پڑے، بحالت سجدہ پیدا ہوئے. اور سجدے میں پیدا ہوتے ہوتے فرماتے کہ میں نے اپنے کان ان کے مبارک دہن کی طرف لے لیے. میں نے سوچا کہ میں سن لوں یہ کیا پڑھ رہے سجدے میں. تو یہ مانگ رہے تھے اللہ سے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. یہاں ان لوگوں کو کہہ دوں جو کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اس ٹائم کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی امتی. امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، امت تو نبی کی ہی ہوتی ہے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے؟ اگر 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو وہ سجدہ کیا چیز تھا؟ وہ سجدہ کس لیے تھا؟ اس میں اپنی امت کے لیے دعا مانگنا یہ کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی پہلے سے ہی تھے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے. ایک حدیث ان کی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیانی تھے. اور ایک حدیث ہے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے بیچ میں ہی تھے، ابھی جسم کو روح عطا نہیں کی گئی تھی، تب بھی میں نبی تھا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی تھے، ان کی کریشن سے پہلے ہی نبی تھے. بس بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ ان کو حکم ہوا کہ جب یہ ان کی ظاہری عمر یہ 40 ایئرس کی ہو گئی، تب ان کو حکم ہوا کہ اعلان فرما دیا کہ میں نبی ہوں. تب اعلان فرما دیا، لیکن نبی پہلے سے ہی تھے. اور یہی اہل سنہ والجماعہ، یہی 1400 سالوں کا عقیدہ رہا ہے، اور اسی عقیدے کو ہمیں بھی تھامنا چاہیے. بہرحال ہم نے برتھ کی باتیں کل کر لی تھی. ابھی
تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، وہ پہلے سے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی منہ میں ہی تھے، اور جبکہ فادر ان کا ڈپارچر ہو چکا تھا۔ جب یہ پیدا ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو دودھ پیا وہ حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ حضرت سویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب کی کنیزہ تھی، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، انکل تھا۔ اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، سویبہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا۔ سویبہ کے بعد حضرت سیدہ آمینہ جو اپنی والدہ ماجدہ ہے ان کا دودھ پیا، اور ان کے بعد چونکہ عرب میں ایک یہ عام بات تھی کہ وہ اپنے بچوں کو، جو مکے والے لوگ تھے، شہر والے لوگ تھے، یہ ٹاؤن ایریا تھا، یہ اپنے بچوں کو کسی گاؤں میں بھیجتے تھے کہ وہاں پاک ہوا میں، جو پولوشن فری ہوا ہو، صاف ستھری آب و ہوا ہے، وہاں دیہات میں گاؤں میں جا کر ان بچوں کی اچھے سے پرورش ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اس گاؤں میں نا فصیح اور بلیغ عربی سیکھ کے آتے تھے، کیونکہ شہروں میں چونکہ ادھر ادھر کے لوگ بھی آتے ہیں، کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو شہروں میں اب دیکھیں گے ٹاؤنز میں نا ایک لوکل لینگویج سلامت نہیں رہتی ہے۔ آپ اگر دیکھ بھی لیں گے کہ آپ جس ایریا میں رہتے ہیں، آپ اپنے ایریا کے جو آپ کا جو کیپٹل سٹی جو ہوگی نا آپ کے اسٹیٹ کی، آپ اس کیپٹل سٹی میں دیکھیں، اس اسٹیٹ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ کیپٹل سٹی میں بہت کم بولی جاتی ہے، بولی بھی اگر جاتی تو ایڈلٹریٹڈ ہے، مینیپولیٹڈ ہے۔ بلکہ اگر آپ ولیج میں جائیں گے نا تو وہاں کے لوگ آپ کی مدر ٹنگ اچھے سے بولتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سٹیز میں، کیپٹل سٹیز میں، ٹاؤنز میں لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، اور چونکہ ہم نے پڑھا جو مکہ تھا یہ ٹریڈ ہب تھا، بیزنٹائن امپائر سے لوگ آتے تھے، سیریا سے لوگ آتے تھے، اسی طرح سے ایران عراق سے لوگ آتے تھے یہاں، تو اس لیے یہاں کی لینگویج اس طرح کی نہیں رہتی تھی جو ٹاؤنز کی لینگویج ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو دور کسی گاؤں میں بھیجتے تھے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ مدینہ پاک سے، جو مدینہ طیبہ ہے، یثرب، ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب سے کچھ عورتیں آتی تھیں ٹاؤن میں کہ بچوں کو لے جائے بچوں کی فیڈنگ کے لیے، اور پھر اس کے بدلے کچھ اجرت لیتی تھی، کچھ پیسے لیتے تھے، یعنی بچوں کی نرسنگ کرنے کے عوض میں جو ان کو جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ لیتی تھی، وہ اس نیت سے آتی تھی۔ اور ایک خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ بنو سعد ایک قبیلہ تھا، بنو سعد، تو اس کے جو لوگ سعدی کہلاتے تھے اور عورتیں سعدیہ۔ حلیمہ اسی قبیلے کی ایک عورت تھی، حلیمہ سعدیہ کہلاتی تھی۔ باقی عورتوں کے ساتھ یہ آئی اب مکہ شریف میں بچہ ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمیں بچہ ملے۔ جب یہ آئی یہ بہت غریب تھی، چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اپنا بیٹا بھی تھا، اور ایک بھی بچی تھی جو بھی کسی اور کی تھی، اس کی بھی نرسنگ ہو رہی تھی ان کے گھر میں، اب یہ تیسرے بچے کی تلاش میں تھے۔ اب یہ لوگ آئے، جب مدینہ سے باقی لوگ بھی آئے نا تو ان سب کے پاس اچھی اچھی سواریاں، اچھے سے اونٹ تھے، اچھے گھوڑے تھے، ان کے پاس جو سواری تھی وہ لاگر تھی، کمزور تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھی، ٹھیک، وہ جانور جو تھا جس پہ چڑھ رہے تھے وہ چل نہیں پا رہا تھا، وہ بہت کمزور تھا، اور یہ قحط سالی کا دور تھا، اس میں کلٹیویشن نہیں ہوئی تھی، چونکہ ان کی سواری تیز نہیں تھی، اس لیے یہ لیٹ پہنچی مکہ۔ جب بھی مکہ پہنچتے ہیں نا تو مکہ پہنچتے پہنچتے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب بچوں کو لوگ لے گئے ہیں، اور ایک بچہ ہے جس کو کوئی نہیں لے رہا، لوگ منع کر رہے اس بچے کو لینے سے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پہلے سے اس بچے کے فادر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں کیا ہی ملے گا ہمیں، اب نرسنگ کا کیا ملے گا ہمیں، ہمیں کیا ہی سیلری ملے گی یہاں سے، کیونکہ فادر تو ہے ہی نہیں، کون دے گا پیسہ، اس لیے سب لوگ اس بچے کو نہیں لے رہے۔ اب حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیے یہاں سے واپس خالی ہاتھ جانا تو اچھا نہیں ہے، اب کم سے کم جو بھی ملے وہ ہم لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بچے کو اٹھایا۔ اب حلیمہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم نے اٹھایا، ابھی ہم نے وہی مکہ میں ہی گزاری، اسی رات میں جو ہمارے ساتھ ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی میں جان آ گئی اور اس کے تھن بھر گئے، ہم نے اسے دودھ لیا۔ کہتی ہے کہ میری اپنی چھاتی، میرا اپنا چیسٹ، جو میرے پاس دودھ نہیں تھا، یہاں بھی دودھ کی برکت ہو گئی، میں نے تینوں بچوں کو دودھ پلایا، اور وہ جو اونٹنی ہے اس نے بھی دودھ دیا، ہم دونوں جو کپل تھی، آپ خود بھی تھی اور ان کے شوہر بھی تھے، ہم لوگوں نے دودھ پی لیا، اور ہمارا جانور تیز ہو گئے، ہم صبح وہاں سے نکلے، تو جو ہی ہم جا رہے، جو لوگ ہم سے پہلے نکل گئے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، ہمیں وہ راستے میں ہی ملے، اور ہماری سواری بہت تیز دوڑ رہی ہے، بہت تیز دوڑ رہی ہے، وہ لوگ حیران ہو گئے۔ اب جب ہم لوگ گھر پہنچ گئے تو ہمارے گھر میں برکتیں ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، نور نازل ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں جتنی بکریاں تھیں سب کی سب تندرست ہو گئی، طاقتور ہو گئی، سب دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جتنے برتن ہیں سب کے سب بھر گئے دودھ سے۔ اب دیکھیں نا یہ دودھ کی بات کیوں ہو رہی، کیونکہ وہاں اب وہ لوگ نا، مدینہ کے لوگ، وہ لوگ انہی جانوروں پہ ڈیپینڈنٹ تھے،
وہ ہرڈس وہ گریزنگ کرتے تھے جانوروں کی، اور ان سے جو بھی پیسہ آتا تھا ان کے وول سے، ان کے میٹ سے، ان کے فلیش سے، ان کے دودھ سے آتا تھا، تو جس وجہ سے سورس آف انکم۔ اب کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ دودھ آیا، اب پورے مدینہ میں خشک سالی ہے، پورے مدینہ میں کوئی جانور تندرست نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں دودھ مل رہا ہے اور ہم بیچ رہے ہیں دودھ۔ اور کہہ رہی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جب میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میں اس گہوارے میں رکھتی تھی، جب میں ان کو رکھتی تھی، ایک چھوٹی سی چیئر ہوتی تھی، ایک موویبل چیئر ہوتی، جب میں ان کو اس میں رکھتی تھی، جھولے میں جھلاتی تھی، تو میں دیکھتی جب یہ سوتے تھے نا، سونے کی حالت میں جب یہ انگلی اٹھاتے تھے، ان کی انگلی اگر اس ڈائریکشن میں جاتی تو اوپر آسمان کا چاند بھی اسی ڈائریکشن میں جاتا تھا، تارے بھی وہیں آتے تھے، ان کی انگلی ادھر چلی آتی، تارے بھی وہیں آتے تھے۔ تو گویا کہ میں نے یوں سمجھا کہ آسمان کے چاند تارے بھی میرے لاڈلے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں ہوئی۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ میں اور ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاؤں، ابھی آگے جا کر وہ پھر سے ڈسکس کر لوں گا، کہ کہتی ہیں کہ جو یہ میرا بچہ تھا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا، حالانکہ بڑے تو پہلے سے ہی تھے، تو فزیکل عمر میں جب یہ بڑے ہو گئے، تو میں نے دیکھا کہ یہ کسی بچے کے ساتھ کھیلنے نہیں نکلتے باہر، یہ نکلتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اب یاد رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ کھیلے نہیں نکلتے تھے، یہ الگ ہی رہتے تھے۔ ایک بات، اب یہ فرماتی ہیں کہ اب لوگ اب آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ حلیمہ کے بکریاں جس میدان میں گھاس چرتی ہیں، ہم بھی اپنی بکری کو وہی چھوڑیں گے، شاید اس میدان کے گھاس میں برکت ہے۔ لیکن برکت کچھ اور تھی جو ہم دو میاں بھی سمجھ رہے تھے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ برکت کس چیز کی ہے۔ برکت بس انہی میں تھی جو ہمارے گھر میں مہمان آ چکا تھا، اور کہیں سے کوئی برکت نہیں تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر کچھ ایک دو سالوں کی ہو گئی، کچھ سالوں کی ہو گئی، حضرت حلیمہ فرماتی کہ مجھے اپنے اس بیٹے نے کہا، سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جو کلمہ اپنی زبان سے فرمایا، ادا فرمایا، وہ تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، و سبحان اللہ بکرتم و اسیلا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں سب سے پہلا کلمہ یہی بولا، پہلی بات ان کی زبان سے یہی نکلی۔ اب فرماتے کہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بھائی اور بہن یہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو یہ کہیں چلے گئے ہوتے، دن بھر دکھتے نہیں، کہاں ہوتے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بکریوں کے ساتھ جاتے ہیں باہر میدان میں۔ انہوں نے کہا میں بھی چلوں بکریوں کے ساتھ؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں۔ اب یہاں پہ بات یاد رکھ لیں کہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے گریزنگ، ہرڈنگ، تمام انبیاء کی سنت رہی ہے کہ جب چرانا، بکریوں کو گھاس کھلانا، شیپ کو گھاس، کیٹل کو کھلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے انبیاء کی سنت رہی ہے، سارے پروفیٹس کی۔ تو ایک بہت نوبل پروفیشن ہے یہ ہمارے ایریا میں، ہمارے ایج میں اس کو ہیوملیشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن واللہ یہ بہت ہی بڑا ایک نوبل پروفیشن ہے۔ ابھی میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ یہ کرنے کے لیے گئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن جب گئے، جو ان کا بیٹا تھا اپنا، وہ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایسا ہوا جو ہمارے بھائی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تین آدمی آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا، نیچے لٹایا، اور ان کا مبارک چیسٹ، اس میں سرجری کی، اس میں چیر لگائی، اور وہاں سے کوئی چیز نکالی اور یہاں سے کوئی چیز کے اندر رکھ دی۔ تو میں ڈر گیا، میں جلدی آپ کے پاس آ گیا۔ اب یہ دونوں میاں بھی بہت ڈر گئے، واپس چلے گئے، دیکھا وہ جنگل میں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے۔ ان سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ تین لوگ آ گئے، انہوں نے میرا چیسٹ جو ہے نا، اس کی سرجری کی، اس کو کاٹا، اس کو چیر ڈالا، اور یہاں سے کوئی چیز نکالی باہر، اور اس کے اندر کوئی چیز رکھ دی، لیکن مجھے ذرا سا بھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے بالکل بھی پین نہیں ہوئی۔ تو وہ چلے گئے پھر۔ اب یہ دونوں میاں بھی ڈر جاتے ہیں، ان کو لگا شاید کوئی جنیات کا اثر ہے، کوئی سحر جادو کا اثر ہوگا، یہ ڈر گئے۔ تو شوہر نے کہا کہ ایسا کرتے ان کو واپس مکہ لے جاتے، ان کے پیرنٹس کے حوالے کر دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ واپس چلے جاتی ہے مکہ شریف، حضرت آمنہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کو واپس رکھ لیں۔ تو آمنہ نے کہا کیوں؟ کہا ایسا ایسا ہوا، ہم ڈر رہے کہیں یہ جنیات کا کچھ اثر نہ ہو۔ حضرت آمنہ مسکرا کے بولی کوئی جنیات کا اثر نہیں ہے، یہ اسپیشل بچہ ہے۔ ایسا ہے کہ جو پورے 9 منتھس میری فیملی وے کے تھے، ان 9 منتھس میں میرے پاس انبیاء آتے تھے بشارت دینے کے لیے، تو اپنی ساری باتیں سنائی مجھے، کیا کیا بشارت ملی ہے، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس لیے آپ ڈرو مت۔ اب ان کو تسلی ہوئی، واپس بچے کو لیے آئے واپس مدینہ۔ اب مدینہ شریف میں ان کو رکھا، تو پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں اور برکات ہی برکات ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر 2 سال ہو گئے مکمل۔ حضرت حلیمہ فرماتی جب 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو 2 سال تک دودھ پلایا، پورا کانٹریکٹ 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ بچے کو 2 سال کے بعد واپس لے آؤں۔
اب ہم بچے کو واپس 2 سال کے بعد جب لے گئے مکہ شریف، تو مکہ میں اس زمانے میں ایک پلیگ تھا، ایک وبا کی ایک بیماری تھی۔ تو میں نے آمینہ سے کہا کہ یہاں بیماری ہے، اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ میں بچے کو واپس مدینہ ہی رکھتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتی ہے اصل بات یہ تھی کہ کانٹریکٹ پورا ہو چکا تھا، اب مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں بچے کو اپنے ساتھ رکھ لوں، لیکن دل نہیں مان رہا تھا کہ بچے کو اپنے سے جدا کروں، بچہ ہی ایسا تھا تو کیا کرتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہی بہانہ بنایا کہ نہیں، یہاں تو پلیگ ہے، یہاں تو بیماری ہے، اس لیے میں یہاں ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ واپس، تو میں واپس لے آئی، پھر یہ میرے پاس ہی رہے۔ اور پھر اس کے بعد 4 سال کی عمر میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ ہی ان کی لونڈی ایمن سلام اللہ علیہا۔ ایمن حضرت عبداللہ کی ہی ایک کنیزہ تھی، تو جو پھر اسی گھر میں رہی۔ ایمن نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے، اور بہت خدمت گزار تھی۔ اور حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نکاح اپنے منہ بلے بیٹے حضرت زید سے کرا۔ تو خیر، واپس لایا اپنے گھر حضرت آمینہ نے اپنے بچے کو۔ اب پھر کچھ ٹائم کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی ہیں کہ میں ان کو اپنے والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے لے جاؤں۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت ہے اپنے گرینڈ فادر کے نانی حال لے جاؤں۔ تو وہاں سے راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کا وصال ہوتا ہے حضرت آمینہ کا۔ 6 سال کی عمر تھی اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب والدہ مقام ابواہ پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ابواہ اس جگہ کا نام ہے، اور وہی ان کی مبارک قبر بھی ہے، ابواہ۔ تو ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ، یہی 3 لوگ تھے۔ حضرت آمنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے راستے میں۔ اب خود سوچے آپ لوگ، وہاں قبر کس نے کھودی ہوگی، وہاں کس طرح سے اپنی ماں کو دفن کیا ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو ان پتھروں میں دفن کر رہے ہیں، تو کیا پیشنس ہوگی، کیا ریزیلینس ہوگی۔ ایمن کہتے کہ میں رو رہی تھی، تو میں کس طرح سے یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر مبارک پہ لیٹ گئے اور چلا رہے میری والدہ کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ تو پھر واپس اپنے بچے کو ایمن نے لایا، حضرت عبد المطلب کے پاس رکھا، جو کہ دادا تھے، گرینڈ فادر تھے۔ اب دادا جان 2 سال اپنے بچے کی کفالت کرتے ہیں، اور حضور کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے، دادا جان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس سب کو سننے کے بعد اٹ از ناٹ جسٹ اے اسٹوری، یہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی ہے۔ دیکھنا کیا ہے؟ جو آرفن ہوڈ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ تو پیدا ہی آرفن ہوئے، اب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو بات کیا ہے؟ جو سفرنگ ہوتی ہے، سفرنگ ایکچولی ہائر کوالٹی کی پریپریشن ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، سفرنگ رادر دین پنشمنٹ، اٹس اے پریپریشن فار ہائر کالنگ۔ یہ اس کی پریپریشن ہوتی ہے۔ اب بچپن سے ہی نا یہ سیلف ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں، بچپن سے ہی نا یہ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، سفرنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب یہ سفرنگ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ لوگوں کے لیے امپیتھی ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بات سمجھیں آپ، بات سمجھیں، اس کو تھوڑا سا فلسفے کا ہم لے جائیں گے۔ دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دنیا میں اگر کچھ نہیں سیکھا، جو کچھ سیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سکھایا۔ ان کے ٹیچر خود اللہ ہے، بات یہاں سمجھنی ہے۔ انہوں نے اس دنیا سے کوئی چیز نہیں سیکھی، لیکن چونکہ یہ اسوہ حسن ہے ہمارے لیے، تو ہمیں یہاں سے اپنے لیے لیسنز دینے ہیں کہ لوگوں کی باتیں سمجھنے کے لیے اب انسان کو پہلے خود اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ ابھی مان لیجیے، ابھی ہم گھر کے اندر بیٹھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ جس کے پاس گھر نہیں اس کی زندگی کیسی ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے پاس ہاتھ ہے، کان ہے، پیر ہے؟ ہمیں کیا پتا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ اب ہم سب کچھ کھاتے پیتے، ہمیں کیا پتا جو لوگ بیچارے اسٹارویشن سے مرتے ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ اب اسٹارویشن کو دیکھنے کے لیے روزہ رکھو۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک پیاس کاٹتے، آپ کو سمجھ آتا ہے بھوک کا مزہ کیا ہوتا ہے، بھوک سے تکلیف کتنی ہوتی ہے، پیاس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایک خیال آئے گا کہ جو لوگ پیاسے ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یعنی کہ آپ پریکٹیکل ٹریننگ میں جاتے ہیں نا، آپ پریکٹیکل ٹریننگ میں آپ کے اندر ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچپن میں جو یہ مصیبتیں آئی نا، امام فرماتے ہیں کہ دس واز اے ڈیوائن ریفائنمنٹ آف دی سول، یہ ڈیوائن ریفائنمنٹ تھا پہلے سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی پرورش خود کرنا، جیسے اللہ خود فرماتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کی پرورش خود کی، آپ کو راہ دی، آپ کی پرورش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، بات پرورش کی نہیں ہے کہ ان کی پرورش کون کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر ہیں۔ یہ خود فرماتے میں چاہتا تو احد کا پہاڑ میرے پیچھے پیچھے سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلتا۔ بات یہاں اس کی نہیں ہے کہ یہ کیسے اب جئیں گے، پرورش کون کرے گا۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ
یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ لوگ کن راستوں سے گزر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کی بات سمجھنی ہے تو ہمیں لوگوں کی لیول پہ آ جانا چاہیے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ لوگ ایکچولی ہے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں اس جگہ پہ سٹینڈ کرنا ہوگا، تبھی ہم ان لوگوں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آ گئے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکات نازل ہوئی۔ مطلب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جہاں بھی جائے وہ جگہ برکت والی بنتی ہے، وہ جہاں بھی جائے وہ جگہ برکت والی بنتی ہے، وہ نبی ہو وہ ولی ہو۔ ولی ایک اللہ کا دوست جس جگہ پیر رکھے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، تو اس جگہ کا احترام ہوتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا ایک منبع ہوتا ہے یہ جگہ۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ تشریف رکھ رہے اس میں جان آ رہی ہے، اب جہاں جا رہے ہیں وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب یہ خود دیکھیں نا آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اس قحط سالی میں بھی پورا رزق تھا، پوری برکت تھی، پوری بلیسنگز تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلیسنگز یوں ہی نہیں تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کی وجہ سے تھی، حضور کی وجہ سے تھی۔ تو مطلب یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لائف، ان کی مبارک باڈی، یہ سب خود بخود ایک رحمت تھی، جو کہ ہے رحمت للعالمین۔ اور جس زمانے میں ہے وہ زمانہ رحمت کا زمانہ ہے، یہ جس جگہ ہے وہ جگہ رحمت کی جگہ ہے، یہ جس گھر میں ہے وہ گھر رحمت کی کا گھر ہے، یہ جس پہاڑ پہ چڑھ رہے اس پہاڑ پہ بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں، کہتا ہے کہ پیارے محبوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، وہ انت فیہم، کیونکہ آپ ان میں ہیں۔ ابھی اس امت پہ ایک بڑا عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے کیونکہ حضور ہم میں بھی موجود ہے، حضور ہم میں تشریف فرما ہے۔ تو حضور جب ہیں اس دنیا میں تو عذاب نہیں آ رہا، ورنہ پچھلی امتوں میں کیا کیا گناہ ہو رہے تھے، ہم سے تو چھوٹے ہوتے تھے لیکن وہ گناہ ان کے حساب سے بہت بڑے ہوتے تھے، لیکن ہمارے کمپیرزن میں وہ گناہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن پھر کوئی ایک قوم بندر بن گئی، ایک قوم ڈیڈ سی میں تبدیل ہو گئی، کسی قوم میں پتھر ہی پتھر برسے، کسی قوم میں آگ برسی، کوئی قوم ایسے جل گئی، کہیں کیا ہوا کہیں کیا ہوا۔ لیکن اس امت میں اس طرح کے عذاب نازل نہیں ہو رہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہاں حضور کی برکات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں گے، جب ان کا شق و صدر ہوا، یعنی جب ان کا چیسٹ مبارک، اس کی سرجری ہوئی، یہ سرجری فزیکل تھی اور اسپرچول بھی تھی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا زندگی میں، 4 مرتبہ۔ علم نشرح سورہ ہے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہے یہ 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اسی ٹائم، اور کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے دل مبارک سے بچپن کی وہ تمام خواہشات نکال دی گئی، جو عام بچوں میں خواہشات ہوتی ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب نکال دی گئی۔ اور پھر جب یہ 10 سال کی عمر میں، جب یہ 10 ایئرس کی ہوئی کہ ہوئے، اس ٹائم پہلا تو ہوا، اس ٹائم یہ تو فرسٹ تھا، سیکنڈ 10 ایئرس کی عمر میں پھر سے سیم یہ پروسیس ہوا، ریپیٹ، پھر سے شق و صدر ہوا، پھر سے سینہ مبارک چیر دیا گیا۔ یہ فرشتے آتے تھے، ان کو چیرتے تھے، زمزم سے اس کو دھوتے تھے، سینہ مبارک کو، دل مبارک کو اندر سے دھوتے تھے۔ اور 10 سال کی عمر میں وہ تمام خواہشات نکال دی گئی، جو انسان کی پیوبرٹی میں جو خواہشات آتی ہیں، جو شہوات آتی ہیں، جو باقی چیزیں آتی ہیں، وہ سب کی سب نکال دی گئی، اور اس کو واپس نور سے بھر دیا گیا، معرفت سے بھر دیا گیا۔ بچپن میں بھی اس دل مبارک کو معرفت سے، نور سے، حکمت سے، علم سے بھر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیا گیا۔ اب یہاں بھی اللہ کی محبت سے اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ غار حرا میں ایسا پھر سے ہوتا ہے۔ غار حرا میں جب عبادت کرتے تھے نا، غار حرا میں، یہاں پھر سے ایسا ہوتا ہے، پھر سے فرشتے آتے، پھر سے شق صدر فرماتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ ان کا جو سینہ مبارک ہے، اس کو اس لائق بنایا جائے کہ یہ وحی کا جو وحی ہے، جو ریولیشن ہے، اس ریولیشن کا بہت ہی زیادہ جو بوجھ ہے نا وہ لے پائے، کیونکہ یہ وحی لینا اتنا ایزی نہیں تھا، یہ سمجھنا اتنا ایزی نہیں تھا۔ تو ان کو اس کے لیے ان کا سینہ مبارک کھول دیا گیا اور اس میں معرفت برتی گئی، حکمت برتی گئی۔ تو یہ تیسری مرتبہ۔ اور چوتھی مرتبہ جب معراج پہ گئی نا، معراج پہ پھر سے یہی ہوا، کعبہ شریف کے صحن میں ان کو شق صدر کیا گیا، زمزم شریف سے ان کے مبارک دل کو دھو لیا گیا اندر سے، اور اس مبارک دل کو حکمتوں کے خزانوں سے بھر دیا گیا، علم کے خزانوں سے بھر دیا گیا۔ تو یہ چوتھا مرتبہ تھا۔ تو پوری لائف مبارک میں 4 مرتبہ ان کا شق و صدر ہوا، ان کے سینہ مبارک کی فزیکل سرجری کی گئی فرشتوں کے ذریعے، وہ فزیکلی بھی تھی اور اسپرچول بھی تھی۔ فزیکلی سرجری کی گئی اور اس میں اسپرچولیٹی بھر دی گئی 4 مرتبہ۔
یہ فرسٹ ٹائم ہے، اور یہ اور 3 ٹائمس ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں، اب اس سے بات سمجھیں آپ، یہ جو شک و صدر ہو رہا ہے نا، جو شک و صدر ہو رہا ہے نا، اب یہاں سے ہم اپنے لیے کیا سمجھیں گے؟ اگر ہمیں کسی مقصد کے لیے اٹھنا ہے نا، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جو انسانی جو فطرت ہے، جو بشری تقاضے ہے، ان کو ہمیں پس پش رکھنا ہوگا، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے نا، تو آپ کو نفس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو نفس چھوڑنا ہوگا۔ جب نفس آپ کو کنٹرول کریں گے تو آپ کا روح زندہ ہو جائے گا، اور روحانی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان کی جو جو شہوات ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا سب سے پہلے۔ جب تک ہم ان شہوات کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑے فلاسفر اٹھے، ابن سینا۔ ابن سینا کا ایک کوٹ میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو سول کی جو جرنی ہوتی ہے نا، جو سول، جو روح کی جرنی ہوتی ہے، جرنی یوں ہوتی ہے سول کی، روحانیت کی، کہ جو جو لوور گریڈز ہوتی ہیں، یہ لوور اسٹیٹ سے ایلیویٹڈ اسٹیٹ تک اس میں پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ اگر ایک لوور اسٹیٹ میں ایک سول ہے، یہ ایلیویٹڈ اسٹیٹ میں تب آ سکتی ہے جب اس میں پیوریفیکیشن آئے گی۔ تو میں اگین بتا رہا ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے، لیکن یہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں یہاں سے ایکسٹریکٹ کرنے اپنے لیے لیسنس۔ اگین میں دہرا رہا ہوں، جو میں یہ اپنے انسائٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے کہہ رہا ہوں یہ سب اس لیے ہوا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یوں کیا تو اس لیے کیا، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، نہیں، دیز آر جسٹ مائی انسائٹس۔ آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے لیسنس اپنے لیے ایکسٹریکٹ کرنی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ ہے کیسے؟ کہانی سننے سے۔ یہ جیسے ایک کہانی نہیں ہے، یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، ہمیں یہاں سے لیسنز ڈرائیو کرنی، ایکسٹریکٹ کرنی ہے۔ جب تک ہم وہ لیسنز نہیں سمجھیں گے تو تب تک سیرت پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اب ہمیں یہاں سے یہ سمجھنا ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کے لیے اٹھنا ہے، دین کے لیے اٹھنا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ کو جو آپ کی پرسنل ریزنز ہیں ان کو چھوڑنا ہے، آپ کی جو پرسنل خواہشات ہیں ان کو چھوڑنا ہے، آپ کی جو نفسی کشمکش ہے اس کو چھوڑنا ہے، آپ کو اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے، اس ایم پہ فوکس کرنا ہے۔ اور جب مقصد اللہ تعالیٰ کی دوستی ہو، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے راستے پہ چل کے اپنے نفس کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ آپ اپنے حساب سے میٹا فزیکل طور پہ اپنا شک صدر کر لے، آپ اپنے سینے کو، ہم اپنے دل کو پاک کر لے ان خواہشات سے، ان چیزوں سے جو دنیا میں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان سب کو چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی اسوہ حسنہ یہاں سے لینا ہے کہ ان کا مبارک سینہ اس طرح سے چاک کر دیا جاتا ہے، یہ چیر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کی مبارک دل کو غسل دیا جاتا ہے۔ وہ آلریڈی پاک تھا، لیکن چونکہ یہ انسان ہے، انسان یہ کامل ہے، وہ والی ٹریٹس جو انسان کو دنیا میں لگا دیتی، ان ٹریٹس کو باہر نکالا گیا۔ میں نے کہا یہ بچپن میں دوست کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں تھے، ایک ریزن یہی تھا جو شک صدر ہوا۔ اصل میں کیا ہوا، ان کو ایک بار حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ان کو ایک بار بچوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں کھیلے ہمارے ساتھ، کہتے کہ یہ دیکھتے تھے جب بچے کھیلتے تھے، دیکھتے تو تھے ان کو، دیکھتے تھے، مطلب یہ آبزرو کرتے تھے، لیکن آبزرویشن از مسٹ، یہ آبزرو کرتے تھے، آبزرویشن کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی کھیلے نہیں ان کے ساتھ۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ بس دیکھتے رہتے تو آؤ کھیلو، تو انہوں نے کہا میں اس دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، یہ بچپن میں کہا، میں اس دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ تو بچپن میں ہی ان کو اپنا گول پتا تھا، گول میرا کیا ہے، چونکہ یہ پیغمبر تھے تو ان کو پتا تھا۔ اب ہم لوگوں کا جو گول ہے نا، ہمیں اپنے گول پہ فوکس کرنا ہے، اس سے ڈیویٹ نہیں ہونا ہے ہمیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، یہ مقصد ہمارا ہے۔ تو یہ گول ہمارا ہے نا، اس سے ہمیں ڈیویٹ نہیں ہونا ہے، اپنے فرینڈس کے ذریعے، اپنے گھر والوں کے ذریعے، اپنے دنیاوی معاملات کے ذریعے، اسٹڈیز کے ذریعے، نہیں، یہ سب چیزیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت کا درجہ ہم دیں گے، لیکن یہ ہمارے مقاصد نہیں ہے۔ ہمارا ایم ان لائف وہی ہونا چاہیے جو ہمارا ایم ہے، جو اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے ایم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ہی ہمارا ایم ہے، عبادت ہی ہمارا گول ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہمارا گول ہے۔ اس میں سے یہ چیزیں ڈیویشنز نہ بن جائے، تو یہ ہمیں اس میں حسنہ سے لینا ہے کہ بچپن سے ہی یہ کس طرح سے اپنے مقصد سے ڈیویٹ نہیں ہو رہے تھے، نہیں ہو رہے تھے ڈیویٹ۔ تو یہاں دیکھیے آپ، آرفن ہوڈ پہلے آیا، اتنی مصیبت پہلے آئی، ان مصیبتوں سے یہ اپنے اندر ڈیولپ کر رہے اسٹرینگتھ، پیشنس، یہ سب چیزیں ڈیولپ کر رہے، ایمپیتھی ڈیولپ کر رہے، اور ہمیں کرنی ہے اپنے اندر ڈیولپ۔ جب ہمارے پاس بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ہم جب یہ دعائیں پڑھیں گے مصیبتیں ٹل جائیں گی، درود پڑھنا چاہیے، مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ کرے مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن اس مصیبت کو اپنے لیے آزمائش سمجھنی چاہیے، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت سمجھنی چاہیے، اور اپنے لیے ایک مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کا ایک راستہ سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں سے سیکھوں گا۔ تو اسے ایک سیکھ لینی ہے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں گے، گلے کریں گے، اور وہ کفر میں آتا ہے۔
تو یہاں سے ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے انکل تھے ابو طالب، حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جو میں نے پہلے کہا، مکہ میں ٹرائبل سسٹم بہت پیک پہ تھا، یہ پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ تھا۔ اس انوائرمنٹ میں 8 سال کے بچے کی پرورش ابو طالب کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میپ ہے، یہ قریش ہے، یہ باقی ساری ٹرائبس ہیں، یہ پورے عرب کی ٹرائبس ہے۔ اور ہم نے کل بھی دیکھی جو مکہ میں پرٹیکولر جو باقی سب ٹرائبس تھی، ان سب ٹرائبس میں ٹرائبل رائولریز ہوتی تھی پورے عرب میں، یہ پورے عرب کی بات ہے، اور مکہ میں بھی ہوتی تھی۔ اور یہاں ٹرائبل سسٹم تھا، جو میں پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا، کل بھی شاید کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اس سب معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آرفن ہیں، بات سمجھے آپ، اس کو اینالائز کریں، وہ پہلے ہی آرفن ہیں۔ پہلے والد صاحب کا مبارک چہرہ فزیکلی دیکھا نہیں، والدہ کے ساتھ تو کچھ دن ہی گزارے، کیونکہ پہلے تو اپنی فرسٹ مدر کے پاس تھے، وہاں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آ ہی گئے تھے تو ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر دادا جان تھے تو دادا جان بھی چلے گئے۔ اب یہ مطلب اتنے سالوں میں، اتنی کم عمر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب وہ 8 ایئرس کی عمر میں پہنچتے ہیں، تھوڑے سے پیوبرٹی کے قریب آ جاتے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کلاس ڈیویژنس ہیں، ٹرائبل سسٹمز ہیں، یہاں لڑائیاں ہیں ہر جگہ، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب میں نے پرسوں بھی کہا تھا، ان کی سوسائٹی جو ہے نا، اس میں پرٹیکولرلی 3 کلاسز تھے، ایک نوبلز تھے، کامنریز تھے، اور سلیوز تھے۔ نوبلز میں جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جو پوائٹس تھے، جو ایجوکیٹڈ تھے، جو ایلڈرلی پیپل تھے، اور جو واریئرز تھے، یہ نوبلز میں آتے تھے۔ کامن پیپل باقی جو بچے، اور سلیوز جو غلام، جو چاہے جنگ سے آتے تھے یا ایسے بازار سے خرید کے لاتے تھے، تو یہ سلیوز ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، سلیوز کی کوئی قدر تو تھی ہی نہیں، ان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا۔ اور یہ جو نوبل کلاس تھی نا، یہی لوگ کنٹرول کرتے تھے اپنی ٹرائب کو۔ اب کامنریز جو تھے نا، یہ لوگ بھی یوں سمجھے تھوڑی سی قدر کے مالک تھے، باقی اکثر ان کی قدر نہیں ہوتی تھی، سلیوز کی تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب دوسری بات، ٹرائبس میں آپس میں بھی کوئی ٹرائب بڑی ٹرائب ہوتی تھی، وہ زیادہ اونچی مانی جاتی تھی، کوئی ٹرائب چھوٹی ٹرائب ہوتی تھی، تو ان کے آپس میں بھی پھر وہاں بھی ڈیویژنس تھا، وہاں بھی ڈیویژنس ہوتے تھے، یہ سب ہوتا تھا وہاں۔ اب ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے کہ جو ویمن ہے، ویمن کی کوئی ان کا کوئی رائٹ تھا ہی نہیں۔ اب پہلے ہی جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، مارا بھی کہاں جاتا تھا، اس کو زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اتنے درندے تھے کہ اگر دفن کرنا ہی تھا، کم سے کم مطلب اس کے مرنے کا انتظار کر لیتے، کسی طرح اس کو مار ہی دیتے، نہیں، زندہ ہی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ اب یہ حالت تھی یہاں۔ اور جو عورتیں بچتی تھی، بس ان کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ یہ ہماری خدمت کرے گی، یہ ہماری جو خواہش ہے اس کو پوری کرے گی، یہ ہماری خدمت کے لیے، ہماری سروس کے لیے۔ اور وہ بھی اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ہمیں اپنی نسلیں آگے بڑھانی ہے، ہماری نسل آگے بڑھانے کے لیے یہ عورت بچے گی، اس کا اور کوئی رائٹ نہیں ہے۔ باقی یہ ویسے سلیو کی طرح ہی رہتی تھی، اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور نہ ایجوکیشن اور نہ کچھ۔ تو یہ معاملہ یہاں ہو رہا ہے۔ اور سلیوری تو میں نے پہلے کہا، اور ٹرائبل کنفلکٹس ایسے ہوتے تھے جو میں نے پرسوں بھی کہا، یہاں سینچری سے کنفلکٹس آتے رہتے تھے، جو 10 صدیاں پہلے، 10 سینچریز پہلے جو کسی زمانے میں 2 ٹرائبس میں ہوا ہے کوئی کنفلکٹ، وہ آج سے چلا آ رہا ہے، ہر سال لوگ لڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس ٹائم پہ 8 سال کے بچے کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہے۔ آپ جس انوائرمنٹ میں بڑھ رہے ہیں نا، آپ کے اندر وہی ٹریٹس آئیں گے، سوچے ذرا۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے حضرت ابو طالب نے پرورش کیسے کی ہے، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ یہاں ابو طالب کس طرح کی پرورش کرتے ہیں اس انوائرمنٹ میں، کہ وہ ان کو ان سب چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کیسے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اچھا، ابو طالب خود ایک نوبل کلاس کے تھے، وہ خود ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے، پولیٹکس میں انوالو ہوتے تھے، اور وہ بہت شریف مانے جاتے تھے، بہت اچھے انسان تھے وہ، کیونکہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب تو بہت، میں نے کل کہا تھا، بہت اونچے تھے۔ اب ان کے بیٹے ابو طالب تھے، ابو طالب تو عبد المطلب کی جگہ لیے تھے۔ اب اوبویسلی ان کو ٹرائبل پولیٹکس میں پارٹ لینا پڑتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے لوگ ان سے ملنے بھی آتے ہوں گے۔ اب پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے دور رکھنا، یہ مطلب کتنا مشکل ہے یہ کام۔ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے، ہمارا بچہ تو فون نہیں چھوڑتا۔ ریزن کیا ہے؟ ایک تو ہم تو اس کو فون دے دیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اپنے بچے کو ٹائم دینے کے لیے، ساتھ ساتھ جب ہم بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم باپ ایک سائڈ سے فون چلاتے ہیں، ماں ایک سائڈ سے فون چلاتی ہے، تو پھر بچہ مجبور ہو جاتا ہے۔
گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے سب آپس میں فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اب بچے کی پرورش کون کر لے گا؟ بچہ وہی چیز دیکھتا ہے تو بچے کو لگتا ہے شاید یہی وے آف لائف ہے. بچہ بھی وہی سیکھتا ہے. باپ اگر بچے کے سامنے اسموک کرتے ہیں تو بچہ بھی کل اسی کا سگریٹ اٹھا کے پی لے گا. اوبویس سی بات ہے یہی ہوگا. لیکن یہاں ابو طالب کس طرح سے ان کی پرورش کرتے ہیں، اس چیز کو داد دینی ہوگی. اور یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. بچوں کو جن چیزوں سے الگ رکھنا ہے وہ ہمیں یہاں سے سیکھنا ہے. اور بچوں کے اندر کیا چیزیں انکلکیٹ کرنی ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں آپ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کس طرح سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا افیکٹ ان پہ ہو ہی نہیں رہا ہے. وہ خود کلاس ڈویژن کے شکار نہیں ہوتے، وہ خود ویمن کے رائٹس مارنے کے شکار نہیں ہوتے، وہ خود ٹرائبل کنفلکٹس کے شکار نہیں ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے اپنے کو بچا رہے ہیں. تو ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے. اب دیکھیں نا بھائی، آپ کعبہ کے اندر رہیں گے، کعبہ میں تو کون نہیں نماز پڑھے گا؟ کعبہ میں کون نہیں روزہ رکھے گا؟ وہاں تھوڑی مشکل ہے. مشکل کہاں ہے؟ مشکل وہاں ہے جہاں بالکل بھی دین کا تصور ہی نہیں ہے، جہاں آپ کو اپنے مسلمانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہاں نماز پڑھنا مشکل ہے، اور وہاں نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے آپ کے سامنے جب گناہ کھل کے ہیں، ایسے بازار میں جب گناہ ہی گناہ ہر جگہ سے ہر سائڈ سے، وہاں گناہوں سے بچنا یہ بڑی بات ہے. کعبہ میں گناہ سے بچنے کا کیا مطلب؟ وہاں کون سا مشکل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ایریا میں، کس سوسائٹی میں ہے، کس زمانے میں دیکھے، اور یہاں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے افیکٹ نہیں ہو رہے. یہاں سے یہ ہمیں ایکسٹرٹ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہمارا سیرت پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں رہ سکتا ہمارا سیرت پڑھنے کا. جو تقوی ہوتا ہے، جو تقوی ہوتا ہے نا، تقوی ایکچولی کہاں سے آتا ہے؟ تقوی آپ اپنے اندر اپنی نفس کو مار کے لا سکتے ہیں نا. بے شک آپ کی لائف شیپ کرے گی آپ کا انوائرمنٹ، لیکن تقوی آپ کے نفس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈال دیا ہے. رب فرماتے ہیں قرآن میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کے اندر ہم نے گناہ بھی ڈال دیا اور تقوی بھی ڈال دیا، پائیٹی بھی ڈال دی ہے. تو آپ کے اندر، آپ کے نیچر میں گناہ کرنا بھی ہے، آپ کے نیچر میں گناہ سے بچنا بھی ہے. یہ ہے آپ کے نیچر کے اندر. بس آپ اپنے نیچر کو پہچان لیں. آپ اپنے آپ کو اپنے اندر کو پہچان لیں کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کا نفس کیسا ہے. نفس کے تین ٹائپس ہیں نا، ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ. جو نفس امارہ ہوتا ہے نا، یہ گناہوں پہ بہت خوش ہوتا ہے، آپ کو گناہ پہ ابھارے گا، کرو کرو گناہ. جب آپ گناہ کریں گے آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں آگا کہ میں نے غلط کیا. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کی قسم اللہ نے کھائی سورہ قیامہ میں. یہ ایسا نفس ہے جو آپ کو گناہ سے روکے گا نہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد آپ کو ملامت ضرور کرے گا کہ نہیں تو غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. تو یہ نفس لوامہ. اس کے بعد ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یہ اطمینان اس کو ملتا ہے، سکون اس کو ملتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی دوستی میں، معرفت میں. اس کے لیے اللہ نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، تو آ جا اپنے رب کی طرف. کس طرح سے؟ اس حال میں آ کے تو مجھ سے راضی رہ، میں تجھ سے راضی رہوں. فدخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، ان کے صفوں میں آ جا. وادخلی جنتی، اور پھر ان کے ساتھ میرے جنت میں آ جا. تو نفس مطمئنہ کے لیے جنت ہے. تو نفس مطمئنہ آپ کو بنانا ہے. یہی چیز میں بتا رہا ہوں، انوائرمنٹ کیسا بھی ہو نا، اپنے نفس پہ کام کرنا ہے. جو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں یہاں سے اس حسنہ میں یہ سیکھنا ہے کہ تقوی، جو تقوی ہے نا، تقوی جو ہے یہ ایک نیشنل ورچو ہے. تقوی isn't inherited, it is cultivated. میں لکھ رہا ہوں، جو نیچرل ورچو ہوتا ہے نا، جو تقوی ہے، فسق، فجور یعنی گناہ، سنس، کیا ہے نیشنل ورچو؟ اٹ ازنٹ انہیریٹڈ. ایسا نہیں کہ پاپا گناہ گار ہے تو بچہ بھی گناہ گاری ہوگا، پاپا ولی ہے تو بچہ بھی ولی ہوگا، ضروری نہیں ہے. بٹ اٹ از کلٹیویٹڈ. یہ آپ اپنے اندر کلٹیویٹ کریں گے، یہ اچھی بات ہے، یہ لکھ لیں آپ. جو نیشنل ورچوز ہوتے ہیں یہ انہیریٹ نہیں ہوتے ہیں. ہاں انوائرمنٹ سے افیکٹ تو ضرور ہوگا، بٹ کلٹیویشن آپ خود کریں گے اس چیز کی. یہ انہیریٹ آپ کے گرینڈ پیرنٹ سے نہیں ہوگا، نہیں، یہ کلٹیویٹ آپ خود کریں گے اپنی لائف کے اندر. کلٹیویشن میں ضرور انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے. اگر انوائرمنٹ خراب ہے اسے بچنا یہ ہمارا کام ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بچا لیں. یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ ہمیں یہ سب چیزیں سمجھنی ہے. اچھا یہاں پہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے نا، ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب لوگوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے یہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ویمن کی کوئی رائٹس نہیں ہے، کلاس ڈویژنس ہیں، سلیوز ہیں، ٹرائبل کنفلکٹس ہیں. تو کلاس ڈویژنز، ویمنز اور سلیوز کو عزت دینے کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں کوئی عرب نان عرب سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی نان عرب عرب سے اعلیٰ نہیں ہے. اعلیٰ کون ہے؟
تم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہی ہے اعلیٰ جو تمہیں سب سے زیادہ تقوا گزار ہے، جو زیادہ پائیٹی والا ہے، جو زیادہ پائس ہے۔ تو یہاں پائیٹی کو فوکس کیا، چاہے وہ پائس انسان لوور کلاس کا ہے، اپر کلاس کا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، سلیو ہے یا فری ہے، وہ جو بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ واٹ میٹرس از تقوا، از یور نیچرل ورچو، جو آپ کے اندر پائیٹی آئی ہے، جو پائس آپ ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سب چیزیں آبزرو اچھے سے کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ کر رہے ہیں، امپریگنیٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کس چیز سے یہ سب ہو سکتا ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا یہاں ٹرائبل کانفلکٹس تھے، ابھی ہم نے کہا نا یہاں ٹرائبل کانفلکٹس بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں جب کی نا نوٹس، یہاں ٹرائبل کانفلکٹس ہو رہی ہیں، تو ان ٹرائبل کانفلکٹس کو یہ کیسے کر رہے ہیں ختم۔ یہاں میں نے کہا پہلے کہ یہاں صدیوں سے یہ کانفلکٹس چلے آ رہے تھے، بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ہی ایک ان کو جنگ فجار کہا جاتا تھا۔ جنگ فجار یعنی کہ گناہوں کے یہ جنگ ہوتے تھے قریش کے بیچ میں اور قبیلہ قیس کے بیچ میں۔ انہوں نے کچھ مہینے رکھے تھے، اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ان کے لیے بڑے احترام والے ہوتے تھے۔ ان 4 مہینے میں یہ لوگ بالکل بھی لڑتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن حالت یہ ہوئی کہ ان 4 مہینے میں بھی یہ لوگ لڑے اور خوب خون بہایا بہت زیادہ، اور یہ لڑائی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ پھر فائنلی یہ ہوا، کچھ لوگوں نے، جو قریش کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم زیادہ کچھ لڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے صلح کی بات کی۔ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا کہ اب ہم لڑیں گے نہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس تھے، اس میں سب سے بڑی بات جو تھی نا، اس میں یہ تھا کہ اپنے ملک میں، اپنی کنٹری میں پیس قائم کریں گے، ایک بات تو یہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹریولرز ہیں، جو مسافر ہیں، جو ٹریولرز ہیں، ان کی حفاظت کریں گے، ٹریولرز کی پروٹیکشن کریں گے۔ اور تیسری بات، جو غریب ہے، جو لوور کلاس کے لوگ ہیں، جو اکنامکلی ویک ہے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی ڈیولپمنٹ ہم کریں گے، یہ بات اس میں آئی۔ اور چوتھی بات اس میں آئی تھی کہ جو مظلوم ہے، جو اپریسڈ لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کریں گے، یہ چوتھی بات ہوئی تھی۔ اس میں اور ایک بات، پانچویں بات آئی تھی کہ جو بھی کوئی ظلم کرے گا، جو کوئی اوپریسر ہوگا، جو کوئی اوپریسر ہوگا یا جو کوئی غضب کرنے والا ظالم جو بھی ہوگا، اس کو مکہ میں جگہ نہیں دیں گے، اس کو ہم ایگزائل کریں گے۔ یہ باتیں اس میں آ گئی تھی۔ اچھا، یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوا نا، اس سوشل کانٹریکٹ کو، اس کے محرک، اس کے مین لیڈر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مین لیڈر۔ یہ ابھی جوانی کی عمر، ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، نہیں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تھے، تو اس میں بنو ہاشم کے لوگ تھے، بنو زہرہ کے لوگ تھے، بنو اسد کے لوگ تھے، ڈفرنٹ ٹرائبس تھیں، ان سب کی سردار آئے تھے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی تھے اس میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں خود تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بھی اس پہ سائن کیا اور انہوں نے اس کو بہت سراہا اور کہا کہ نہیں یہ ہم کریں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان نبوت کے بعد فرماتے تھے کہ جو اس میں تھے حلف الفضول کے جو لوگ تھے، اگر ان میں سے کوئی بندہ آج میرے پاس مدد کے لیے آئے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا، ضرور اٹھوں گا اس کے لیے، یعنی اتنا انہوں نے اس کو پسند کیا۔ اب دیکھیں یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ارلی مورل لیڈرشپ کس طرح سے انہوں نے خود کے اندر ڈیولپ کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو پہلے آبزرو کیا، اس میں یہ سب چیزیں ہیں جو بھی ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھی۔ اب اسی زمانے میں یہ خود اب پیس قائم کر رہے ہیں، دیکھیں نا، پیس قائم کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا اس میں ایک اکنامک سورس یہ بھی تھا کہ یہ لوگ ریڈز لگاتے تھے دوسرے ٹرائبس پہ، ان کا مال لوٹتے تھے، تو ٹریولرز سے بھی مال لوٹا جاتا تھا۔ اب ان کی پروٹیکشن کی بھی بات کی گئی، جو لوور اکنامک گروپ ہے نا، اب ان کی ڈیولپمنٹ کی بات، ان کی مدد کریں گے ہم۔ جو اوپریس کلاس ہے، کلاس سسٹم تھا نا، ٹرائبل سسٹم تھا، جو لوور کلاس کے لوگ ہیں، اب ان کو اونچا کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کا سہارا بنیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کی رسپیکٹ کی ہم ذمہ داری لیں گے، عزت کی ذمہ داری لیں گے۔ اب جو اس کے خلاف کرے گا اس کو یہاں سے بھگائیں گے۔ اب دیکھیں بن رہا ہے، ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جہاں پہ یہ ٹین ایج کی بات ہو رہی ہے، یہ ٹین ایج کی بات ہو رہی ہے۔ کسی روایت میں 22 ایئرس کی عمر ہے۔ 22 ایئرس کی عمر کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی 22 سے چھوٹا تو نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ کر رہے، اب اس زمانے میں یہ پوائنٹ سامنے رکھ رہے کہ ہم ان پہ کام کریں گے، اور ہوا ایسا ہی، انہوں نے کام کیا اس چیز پہ۔ تو دیکھیں یہ کس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ہماری سوسائٹی میں جہاں انٹوت ہے، جہاں اندھیرا ہے، ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اس وقت حسنہ یہ آپ کو سکھا رہی ہے، پیس قائم کرنا ہے۔ اور اس پیس میں چاہے جو بھی سامنے جو اپریسڈ ہے، اپریسڈ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہمیں ہر مظلوم کی حمایت کرنی ہے، ہمیں ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، وہ جو بھی ہو، بھلے وہ اپنا باپ بھی ہو، اس ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔
اور جو غریب ہیں محتاج ہیں ان کی مدد کرنی ہے، جو آپ کے ایریا میں لوگ آتے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کا استقبال کرنا ہے۔ ایکچولی جو ہے نا یہاں ہمیں دکھ رہا ہے اچھے سے جو مورل اوبلیگیشن ہے، مورل اوبلیگیشن، اسی چیز سے ٹرائبل لوئلٹی آ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا نا آپس میں، سب ٹرائبس نے ایک ساتھ کیا، حضور نے ان کو فرمایا کہ ہم یہ سب کام کریں گے اور لوگوں نے سب نے مان لیا۔ تو یہاں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مورل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، اگر آپ مورل ویلیوز اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے، جو مورل اوبلیگیشنز ہوں گی نا، یہ کلچر کریں گی آپ کے اندر کیا، سوسائٹل یا ابھی ہمارے یہاں ٹرائبس تو ہے نہیں، لویلٹی۔ دیکھیے جب آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر مورلٹی کو اپ گریڈ کریں گے، جب آپ کے اندر مورلٹی آئے گی، آپ کے بچوں کے اندر مورلٹی آئے گی، آپ کے گھر کے اندر مورلٹی آئے گی نا، آپ کا گھر لویل گھر ہوگا، اس میں لویلٹی خود بخود آئے گی، اس میں شرافت خود بخود آئے گی۔ آپ کے محلے میں چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو پورا محلہ شریفوں کا ہو جائے گا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ شریفوں میں پیدا ہوں گے، وہ شرافت ہی سیکھیں گے۔ تو جس ایریا میں یہ سب ہو رہا ہے تو وہ ایریا لوئل ایریا بن جائے گا، اس میں لوئلٹی بڑھ جائے گی۔ تو یہ سب ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ نا اسی زمانے میں ایک کعبہ کنٹروورسی ہو گئی تھی، بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ گر گئی تھی، پھر لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو پھر سے ہم بنائیں گے، تو لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر پھر سے کر لی۔ ٹھیک، خانہ کعبہ کی تعمیر جب کر رہے تھے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جو حجر اسود ہے، دا بلیک سٹون، اس حجر اسود کو کون رکھے گا وہاں پر، چونکہ یہ شرف کا معاملہ تھا۔ اور میں نے پہلے کہا کہ جو یہ تو بہت وہ ان میں ٹرائبل سسٹم تھا کہ نہیں ہماری ٹرائب ہی وہاں جائے، یہ شرف ہمیں ملے، یہ میں ہی رکھوں، یہ ہم ہی لوگ کریں، تو یہ سب معاملہ ہوا۔ اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے، یہ لڑائی 4-5 دن چلتی رہی، اب کوئی نہیں دوسرے کو کرنے دے رہا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں خود کریں گے۔ تو پھر اس ٹائم کیا ہوتا ہے، اس ٹائم ایک بزرگ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، 5ویں دن کہا کہ جو کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم وہی مانیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے ہم۔ تو جب صبح لوگ آئے خانہ کعبہ میں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ چکے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا ہاذا امین، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی صادق مانے جاتے تھے، سچے مانے جاتے تھے، امین بھی، امانت دار بھی، یعنی جو کچھ کہتے تھے نا لوگ مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مورل کریکٹر بنا لیا تھا، ایسا ایک ڈیولپمنٹ کی تھی اپنے اندر مورلٹی کی، اب لوگ ان کو مان رہے تھے۔ دیکھیے لوگ مان رہے ہیں، ان کا فیصلہ انہوں نے کس طرح سے فیصلہ کیا، دیکھیے اس کنٹروورسی کو انہوں نے کیسے ختم کیا۔ انہوں نے کہا جتنے بھی قبائل ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم کریں گے یہ کام، سب قبائل میں سب ٹرائبس کا ایک سردار آ جائے، ایک ایک بندہ ہر ایک قبیلے سے آ جائے۔ اب 5-10 لوگ آ گئے، یہاں یہاں سب آ رہے ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اٹھائی اور نیچے بچھائی، خود حجر اسود اس کے اوپر رکھا اور کہا سب لوگ یہ چادر پکڑو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے چادر کا کونا پکڑا اور اٹھایا، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، خود آ گئے سامنے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ رکھا، یہ جگہ ابھی ہے، تو یہ خود انہوں نے رکھی، سب کے سب لوگ مطمئن ہو گئے۔ اب یہاں بھی دیکھیے صرف اس لڑائی کو ختم نہیں کیا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہاں دیکھیے وزڈم کیا ہے، یہاں پہ کنفلکٹ ریزولوشن کے ساتھ ساتھ ایگو کو بیلنس کیا ان لوگوں کے۔ دیکھیے ایک تو اس میں تھا کنفلکٹ ریزولیشن تھا، اس میں ایگو بیلنسنگ تھا، اس میں ساتھ ساتھ کمیونل انٹرسٹ تھا۔ اس میں لوگ کہتے کہ نہیں میں ہی کروں گا، حالانکہ لوگوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کریں گے ہم وہی کریں گے، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں خود رکھوں گا، یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے چچا آئیں گے، ہماری فیملی آئے گی وہی رکھے گی، اور ہم اس کعبہ کے متولی بھی ہیں، تو لوگ مان جاتے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ کہیں گے وہی کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں جو سب کے لیے اچھا ہو، سب کے سب لوگ اچھے سے رہیں گے، اسی میں خیر ہے۔ یہاں پہ پرسنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھا، کامنل انٹرسٹ کو سامنے لایا، کامن انٹرسٹ کو سامنے لایا۔ تو یہ دیکھنا ہے ہمیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو گریٹر گڈ ہے نا، گریٹر گڈ پرسنل پرائڈ کو چھوڑ کے کامن انٹرسٹ کو آگے لے آنا ہے، یہ گریٹر گڈ ہے، یہ اچھا گڈ ہے۔ تو خیر ابھی آئی تھنک ٹائم ہو گیا، ورنہ کچھ اور بھی میں نے رکھا تھا، میں نے اکنامیکل انڈیورس بھی رکھے تھے ان کے، ابھی کچھ اور ہم سیکھنے والے تھے۔ سو آئی تھنک دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے، ابھی ٹائم ہو گیا۔ اس میں اگر کسی کو کچھ کنفیوژن ہے، کچھ کوشچن ہے، پوچھنا ہے کچھ، تو آپ لوگ بتائیں۔ وچ بک شوڈ وی ریڈ پریفرلی فار سیرہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے اگر آپ کو ڈیٹیل سیرہ پڑھنی ہے تو مدارج النبوہ از بیسٹ۔ اگر آپ کو شارٹ پڑھنی ہے، ایک دم سے ایک ہفتے میں ختم کرنی ہے، تو ایک کتاب آتی ہے اردو میں، آخری نبی کی پیاری سیرت، بہت اچھی کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ یہ PDF بھی ملے گی آپ کو نیٹ پہ، اور یہ بازار سے ملے گی، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المصطفیٰ اعظمی کی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ تھوڑی سی ہلکی سی، ایک ہی والیوم ہے، چھوٹی بک ہے یہ بھی، لیکن آخری نبی کی پیاری سیرت سے ہلکی سی بڑی ہے۔ شک صدر کیوں ہوا معراج پہ، اور
کیوا ہرا میں. کیوا ہرا میں اس لیے ہوا کہ جو ابھی کی اس میں وہی نازل ہونے والی تھی نا، ہرا میں پہلے وہی نازل ہوئی. اس وحی کے بوجھ کو لینے کے لیے، اس وحی کو سینے میں سمانے کے لیے، تو اس میں اسپرچولیٹی بڑھ دی گئی. اور معراج میں مزید حکمت، مزید علم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا تھا، تو اس کے لیے اسپرچولیٹی بڑھ دی گئی. تو اذان کا وقت بھی ہو گیا، ابھی ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں. اگر کوئی کنفیوژن ہوگا تو گروپ میں پوچھیں آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.